سورہ ہود قرآن پاک کی 11ویں صورت ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر اللہ کی قدرت، نبیوں کی جد و جہد، گناہ گار قوموں کا انجام اور صبر و استقامت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ صورت خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ کفار مکہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تنگ کر رہے تھے۔ اہم موضوعات: قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے سچی ہدایت ہے، نہ اس میں کوئی شک ہے اور نہ ہی یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ جو لوگ اس بات کو مانیں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جو انکار کریں گے ان کا انجام برا ہوگا۔ دوسرا موضوع: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے انکار کیا۔ آخر کار اللہ نے ان پر طوفان کا عذاب بھیجا اور صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی بچائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا بھی ڈوب گیا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان نسب یا تعلقات پر نہیں بلکہ اعمال پر منحصر ہے۔ تیسرا موضوع: حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد۔ قوم عاد بہت طاقتور تھی، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اللہ نے ان پر تیز آندھی اور طوفان کا عذاب بھیجا، جس نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ چوتھا موضوع: حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود۔ قوم سمود نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور اونٹنی کا معجزہ دیکھنے کے باوجود نافرمانی کی۔ اللہ نے انہیں ایک زبردست چیخ یعنی زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ پانچواں موضوع: حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ وہی فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے، کیونکہ وہ بدکاری میں حد سے بڑھ چکے تھے۔ اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور ان کی پوری بستی کو الٹ دیا۔ چھٹا موضوع: حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم مدین۔ قوم مدین کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور کاروبار میں دھوکہ دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سچائی کی طرف بلایا، لیکن وہ نہ مانے۔ اللہ نے انہیں شدید زلزلے اور عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ ساتواں موضوع: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین۔ اللہ نے نبی کریم کو فرمایا کہ پچھلے نبیوں کی طرح صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں اللہ کی مدد ضرور ملتی ہے۔ اہم پیغام: اللہ کی اطاعت اور نیک اعمال۔ اللہ کی عبادت اور نیک اعمال ہی انسان کی آخرت میں کامیابی کا سبب بنیں گے۔ قوموں کے انجام سے سبق۔ پچھلی قوموں کے انجام سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں وہ عذاب کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ ایمان اور نیک اعمال والے اللہ کی رحمت پاتے ہیں۔ توبہ اور اصلاح۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں سے باز آ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ صبر اور ثابت قدمی۔ مشکلات کے باوجود دین پر قائم رہنا، صبر اور ثابت قدمی اختیار کرنا نبیوں کا راستہ ہے، اور یہی راستہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ سورہ ہود ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی عبادت، نیکی اور صبر و استقامت کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پچھلی قوموں کے انجام سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔